پیارے یسوع کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ بائبل کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہم خداوند میں امید رکھتے ہیں کہ آپ اس سے بہت کچھ بائبل کو کی جو بنیادی تعلیم ہے سیکھنے میں آپ کو کافی مدد مل سکے گی۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے بارے میں جو ہے بنیادی تعلیم جو ہے وہ اس کے بارے میں جانا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں کتنی کتابیں ہیں، تو اس کے بارے میں خداوند نے جو ہمیں کلام کی آگاہی دی اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ آپ تک ریکارڈ کر کے پہنچائی ہیں وہ جو ریکارڈنگ۔ تو امید کرتا ہوں جو 39 بکس پر 39 بکوں پر پرانا عہد نامہ مشتمل ہے وہ آپ کو سننے کے بعد بہت ساری جو ہے رہنمائی بھی ملی ہوگی اور بہت ساری آپ نے برکت بھی پائی ہوگی۔ تو آج ہم جو دوسرا حصہ ہے نیا عہد نامہ اس کے بارے میں جو ہے بنیادی جو تعلیم ہے، بیسک اسٹڈی ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی، نئے عہد نامہ کی، اس کے بارے میں جو ہے ہم جانیں گے کہ اس میں کتنی جو انجیل مقدس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں کتنی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ ہم 2 یا 3 حصوں میں جانیں گے، اور ہمیں اس کلام کو بھی نیا عہد نامے کی جو بنیادی تعلیم ہے جاننے کے باعث کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس جو ہے سیکھنے کے باعث ہمیں بہت ساری برکت بھی خدا کے کلام کے وسیلے سے اور اس کے پاک نام کے وسیلے سے ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں نیا عہد نامہ 8 افراد کی تحریر ہے، 6 اس میں جو ہے خدا کے رسول ہے اور 2 مبشر ہیں۔ اس کو 4 حصوں میں تقسیم جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو پہلا جو ہے اول جو ہے وہ سوانحہ، اور دوم جو ہے وہ تاریخ ہے، اور سوم نصیحت، چہارم جو ہے وہ چوتھے نمبر پر وہ نبوت ہے۔ تو اس نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں جو انجیل مقدس کی پہلی کتاب ہے وہ جو ہے متی کی انجیل ہے، اور یہ متی کی انجیل اسی کے نام سے بھی جو ہے انجیل مقدس میں جو ہے منسوب ہے اس کے نام سے، اور اس کی ہی یہ متی کی ہی جو ہے وہ تحریر ہے، اور یہ متی جو ہے یہ ابتدائی شاگردوں میں اس کا جو ہے شمار ہوتا ہے، اور اس نے جو ہے وہ بڑے دلیری اور جرأت کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی جگہ بجگہ کی ہے۔ اگلی جو کتاب ہے نئے عہد نامہ میں وہ مرکز کی انجیل ہے۔ مرکز نے پالوس اور برناباس کے ساتھ تبلیغی دورہ کیا، لیکن وہ رسول نہ تھا۔ یہ خداوند کی تعلیم اس کے پاس تھی، لیکن اس کا شمار جو ہے مرکز کا وہ رسولوں میں نہیں کیا
جا سکتا، لیکن اس نے جو ہے رسولوں کے ساتھ مل کر ہی جو ہے اس نے خدا کے کلام کو پھیلایا، خدا کے کلام کی منادی جو ہے اس مرکز نے جو ہے وہ کی۔ اگلی جو انجیل ہے وہ لوکا کی انجیل ہے۔ تو لوکا جو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے تھے، زیادہ کا تعلق جو ہے وہ مچھلیوں کو پکڑنے کا تعلق تھا، مچھیرے تھے، اور متی جو تھا وہ ٹیکس کلیکٹر تھا، اور یہ لوکا جو تھا یہ طبیب تھا، یہ حکیم تھا، اور اس کے پاس جو ہے وہ حکمت کی تعلیم تھی، ڈاکٹری کی تعلیم تھی۔ یہ دنیاوی طور پر جو ہے بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، اور یہ اس نے جو ہے وہ لوکا نے جو ہے اس کا پلوس کے ساتھ اس نے مل کر خدا کی منادی کی، اور لیکن وہ رسول نہیں تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ رسول نہیں تھا۔ یہ جو ہماری کتاب ہے یوحنا کی انجیل ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کا بڑا ہی چہیتا اور پیارا رسول تھا، پر اس کو یہ یوحنا جو ہے شہادت سے کیا رہا، محروم رہا۔ باقی جو ہے وہ زیادہ سارے کے سارے تقریباً جو ہے وہ شہید کیے گئے تھے، لیکن یہ طبعی موت جو ہے یہ مرا تھا یوحنا جو ہے۔ اور یوحنا خدا کا بڑا ہی چہیتا، جس سے خدا خود بھی بہت پیار کرتے تھے۔ پھر جو ہماری 5ویں کتاب ہے انجیل مقدس میں، نیا نامہ میں، یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے، جس میں رسولوں کے کاموں کے بارے میں جو ہے اس اعمال کی کتاب میں جو ہے ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے وہ لوکا نے تحریر کی ہے۔ اس کا جو لکھاری ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ کون ہے؟ لوکا ہے۔ اس میں جو ہے مسیح کا جو ہے وہ جانا آسمان پر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک نئے شاگرد کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ کس کا اضافہ ہوتا ہے؟ متیا کا انتہا رسولوں کا روح القدس سے بپتسمہ پایا اس نے، اور وہ مسیح کی کلیسیا کے قیام کے لیے جو ہے شاگردوں کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہوا، اور اس نے کلیسیا کی ترقی کے لیے دوسرے شاگردوں کے ساتھ مل کر اس نے کیا کی؟ منادی کی، خدا کے کلام کی گواہی دی، اور اس میں اندرون یروشلم اس کے مسافات میں تبلیغی جو ہے وہ سرگرمیوں کا ذکر اور شاگردوں کے تبلیغی سفر کی وضاحت شامل ہے۔ اس کتاب میں رسولوں کے جو اعمال ہیں، جس میں رسولوں کے معجزات بھی ہیں، اور رسولوں کے جو تعلیم کلام پاک کی تھی وہ انہوں نے پھیلائی۔ اور اسی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے جب ایک بڑی جماعت سے، ایک بڑی بھیڑ سے جو ہے خدا کے کلام کی منادی کی، تو اس کے منادی کرنے کے باعث
میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ 3,000 لوگوں نے کیا حاصل کیا؟ بپتسمہ حاصل کیا اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر رومیوں کے نام خط ہے جو یہ روم میں مسیح کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط ہے۔ کس کا خط ہے؟ پولس رسول کا خط ہے، جو کہ پہلے ساؤل تھا اور خدا نے اسے اپنی خدمت کے لیے جو ہے وہ دمشق کے راہ پر جب یہ بڑے جتھے کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلیسیا کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، تو دمشق کے راہ پر جو ہے خداوند سے نظر آیا اور خداوند ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہو گئیں، لیکن جب جیسے خدا نے اسے گائیڈ کیا تو یہ وہ خدا کا جو مبشر تھا، خدا کا جو بندہ تھا، اس کے پاس گیا تو اس نے جو ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھیں کھل گئی، اور یہ خدا کی جو ہے تعلیم پھیلانے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ سرگرم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس میں خوشخبری کا قوت کا ذکر ہے یہ اس رومیوں کی انجیل میں، اور یہ کہ کس طرح گنہگار آدمی فضل پا کر کام کرتے ہیں، شریعت اور انجیل کا موازنہ ہے، اور جن شرائط پر اس کی نجات ہو سکتی ہے کا ذکر ہے، اور اجتماعی قوتوں کے ساتھ ہمارا رویہ یہودی جو ہے کیوں رد کیے گئے، ان کی رہائی کن شرائط پر ممکن ہے، اور حکومت کے بارے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل پائی جاتی ہے۔ آگے جو ہے پولس ہی کا جو ہے وہ زیادہ حصہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پولس ہی سے زیادہ جو ہے منسوب ہیں کتابیں، تو پہلا کرنتھیوں ہے، تو یہ کتاب پولس کی تحریر کردہ ہے۔ اس میں خدا کے لوگوں کا بٹوارا گناہ کرنے والوں اور راستی پر نہ چلنے والوں کا جو ہے ذکر ہے۔ آخری کھانے کے بارے میں جو خداوند یسوع مسیح نے جو ہے پاک فسح اپنے شاگردوں کے لیے تیار کی تھی، پاک میز تیار کی تھی، اس کے بارے میں جو ہے پہلے کرنتھیوں میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور روحانی نعمتوں کے بارے میں اور بہتر طرز حیات اور مردوں کی قیامت کا ذکر بھی شامل ہے۔ اس جو کرنتھیوں کی انجیل ہے، جو کرنتھیوں کے نام کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا خط اسی انجیل میں ہے کرنتھیوں کی۔ اور دوسرا اس کا جو خط ہے یہ بھی جو ہے وہ پولس کی ہی تحریر ہے۔ اس میں یہ موضوعات شامل ہیں، یعنی شریعت پر کلام کی بالادستی۔ کس پر؟ شریعت پر کلام کی بالادستی کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایمانداروں کے لیے ابدی جلال کی امید کا بھی جو ہے ذکر اسی دوسرے کرنتھیوں کی کتاب ہی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور انجیل کی خوشخبری پھیلانے کے لیے وسائل دینے کی برکت کے بارے میں بھی جو ہے ذکر ملتا ہے۔ تو یہ خطوط جو ہے پہلا کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں،
یہ پلوس ہی کی تحریریں ہیں۔ تو آگے جو ہے میں غلطیوں کے نام خط ہے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پلوس ہی نے جو ہے وہ نیا نما کا لکھا ہے۔ تو اس میں جو غلطیوں کے نام خط ہے اسے پلوس ہی نے لکھا ہے۔ اس میں لوگوں کا بت پرستی ترک کر کے یہودیت قبول کرنے اور پھر مسیحیت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ کہ اس کو جو ہے پہلے جو ہے یہودیت کو قبولیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پھر مسیحیت میں داخل ہونے کا ذکر اسی کتاب میں اس غلطیوں کی نام جو خط ہے اسی میں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ کا ارادہ واپس یہودیت میں لوٹ جانے کا تھا۔ اسی میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول بھی کر لیا لیکن پھر وہ جو ہے ڈاواں ڈول ہوئے اور یہودیت کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، اور اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ غلطیوں کی ہی کتاب میں ذکر ملتا ہے۔ اس خط میں ان کو اس طریقہ سے خبردار کیا گیا ہے اور شریعت پر کلام کی کیا بالادستی جو ہے واضح کی گئی ہے اس کتاب میں، غلطیوں کی کتاب میں، کہ اس کی بالادستی جو ہے شریعت پر ظاہر کی گئی ہے، کلام کی جو یہ پلوس جو ہے یسوع کا کلام پھیلاتا تھا، خدا کے کلام کی کیا کرتا تھا، منادی کرتا تھا۔ تو اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے خدا کے کلام کے بارے میں، اور اس جو 13واں رسول ہے پالوس ہے، اس نے جو ہے بڑی دلیرانہ جرأت کے ساتھ جو ہے خدا کی جو ہے وہ منادی کی۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں جو افسیوں کے نام خط ہے، تو یہ بھی جو ہے پلوس ہی نے تحریر کیا ہے، جس میں خدا کا مقصد انسان کی نجات، فضل سے مخلصی، نیک اعمال، نجات کے لیے غیر قومی عوامل، والدین کے لیے بچوں کے فرائض، اور مسیح زندگی کا جھگڑیلو زندگی سے موازنہ جو ہے لکھا ہوا لکھتا ہے، کہ اس میں جو ہے جو خاندان کے بارے میں جھگڑے اور آپس میں جھگڑوں کے بارے میں جو ہے، یا بچوں کے بارے میں اور والدین کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ افسیوں کے بعد جو کتاب ہے وہ فلپیوں کے نام خط، جو فلپیوں کی کلیسیا تھے اس کے نام جو خط تحریر کیا ہے، یہ بھی پالوس رسول ہی کی تحریر ہے۔ تو فلپی جو ہے وہ مقدونیہ کا صدر مقام تھا۔ کہاں کا صدر مقام تھا؟ مقدونیہ کا صدر مقام تھا۔ یہاں پلوس اور سلاس کو قید ہوئی تھی۔ کہاں پر قید ہوئی تھی پلوس اور رسول کو؟ جو ہے فلپیوں کے جو شہر میں جو ہے فلپی کے لوگ تھے، جہاں پر یہ منادی کرتے تھے، خدا کے کلام کا پرچار کرتے تھے، تو وہاں پر ان کو جو ہے پلوس اور سلاس کو یہ دونوں جو مل کر منادی کرتے تھے، کیا ہوئی تھی؟ قید ہوئی تھی میرے عزیزوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلیسیا نے پلوس کی بشارتی سفر میں جو ہے
حوصلہ افزائی کی. کس نے حوصلہ افزائی کی تھی؟ تو فلپی کے جو لوگ تھے انہوں نے پلوس اور سلاس کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے ان کے رہائش، ان کے کھانا پینا، ان کے اجتماعات کا اکٹھ کرنا، میٹنگز کرنا، وہ سارا کا سارا ذمہ جو ہے یہاں کے لوگوں نے جو خدا کے پیار سے بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان جو ہے پلوس رسول کی خدمت کی اور سلاس کی خدمت کی، جنہوں نے خوشخبری کا پیغام جو ہے ان لوگوں کو پہنچایا. پھر ہم دیکھتے ہیں اگلا جو خط ہے وہ کلسیوں کے نام خط ہے. یہ بھی پلوس کی تحریر ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پالوس سے ہی نے جو نیا ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے اور خطوط ہے، وہ سارے کے سارے تقریباً جو ہے وہ اسی سے منسلک ہیں، پلوس سے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وفاداری کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وفادار رہنے کے باعث وہ ان کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی جو ہے ملتی ہے، اور روایتوں اور انسانی حکامات سے خبردار کیا گیا ہے. روایتیں جو جس طرح سے بت پرستی کی روایتیں تھیں، بتوں کو پوجا کرنا اور قربانیاں کرنا، ان کے بارے میں جو ہے وہ اسی کا جو ہے تلسیوں کے جو نام خط ہے یہاں پر جو ہے وہ ہم کو آگاہ کیا گیا ہے. اگلی جو ہماری کتاب ہے وہ تسلونیکیوں کے نام جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کے نام ہے، اور یہ اس کا تحریر کا بھی تعلق جو ہے جو یہ بھی پلوس ہی نے جو ہے اس کو تحریر کیا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیموتھیوس اس کلیسیا میں گیا اور کچھ درست ہونے والی باتوں کی تلقین کی گئی. کون گیا اس کلیسیا میں؟ تیموتھیوس اس کلیسیا میں گیا جو وہ تعلیم سے ہٹ کر چل رہے تھے. تو ان کے جو ہے اس نے تیموتھیوس نے جو پلوس کے ساتھ منادی کرتا تھا، تو اس نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ یہاں پر جو تسلونیکیوں کی کلیسیا ہے وہاں کو کی جا کر اس نے درستگی کی اور درست تعلیم جو ہے اس نے وہاں کے لوگوں تک پہنچائی. اور اس خط لکھنے کی یہ بھی ایک وجہ ہے، ان کو مسیح ہونے کی تلقین کی گئی. خاص جو زور دیا گیا ہے اس خط میں مسیح ہونے کے لیے جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ مسیحی ہوں. تو اس میں ہم مسیح ہونے کے بارے میں جو ہے وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے، تلقین کی. اور دیانتداری کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. کس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے؟ دیانتداری، جو دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ جو ہے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ جو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کس طرح سے چلنا ہے دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے خدا کے ساتھ چلنا ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ چلنا ہے. وہ ان کے رشتہ داروں کے متعلق جو ہے وہ
تسلی کے بارے میں بھی لکھا، اور مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بھی کیا کیا گیا، آگاہ کیا گیا ہے۔ ان کو جو ہے وہ روشناس کس بات سے کروایا گیا ہے، مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں جو ہے یہاں کی کلیسیا کو، جو یہ تسلیکیوں کی کلیسیا ہے، ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ تو اگلا جو دوسرا خط ہے تسلیکیوں کے نام، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پولس ہی کی تحریریں ہیں۔ یہ پہلے لکھے گئے خط کے جواب میں ان کو لکھا گیا، جو اس سے پہلے خط لکھا گیا تھا اس کے جواب میں جو ہے یہ خط لکھا گیا۔ اس میں وہ انہیں بہت بڑی برگشتگی کے بارے میں کیا کرتے ہیں، آگاہ کرتا ہے یہ جو ہے پولس کی اس تحریر میں جو ہے پولس، تو جو مسیح کی دوسری آمد سے کیا ہوگی، پہلے ہوگی برگشتگی، مسیح کے آنے سے پیشتر جو ہے وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، برگشتہ ہو جائیں گے، خدا کی تعلیم کو چھوڑ کر جو ہے وہ غیر ضروری تعلیم کی طرف راغب ہو جائیں گے، اور وہ بت پرستی کی طرف جو ہے وہ اپنا جو ہے دھیان اور خیال کر لیں گے۔ لیکن اس کے بارے میں جو ہے خدا کے جو بندہ نے جو ہے وہ پہلے جو ہے ان کو اویئر کر دیا گیا ہے، جو جیسا کہ پہلا خط ہم نے جو تسلیکیوں کا پہلا خط دیکھا تو اس میں ہم نے یہ جو ہے بڑی ایک اچھی اور خوبصورت باتیں جو ہے خدا کے رسول نے کی ہیں، اور دوسری آمد کے بارے میں خدا کا بندہ جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ پھر ہم جو آگے چل کر اس کے بعد جو تسلیکیوں کے بعد جو اگلا خط ہے وہ تھموتھیس کے نام جو ہے خط، یہ بھی جو ہے وہ دو ہی کتابیں ہیں، دو ہی خطوط ہیں، پہلا تھموتھیس اور دوسرا تھموتھیس۔ تو یہ پولس کی تحریر ہے۔ اس میں جوان جو خدا کا خادم ہے، مبشر ہے، وہ کون ہے، تھموتھیس کو جو ہے وہ پولس رسول جو ہے وہ نصیحت کی گئی کہ اس کے بشارتی کام سے متعلق جماعتوں میں نظام قائم کرنا، کس کے مطابق، خدا کی تعلیم کے مطابق، جو خدا نے جو ہے گائیڈنس دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جو ہے جماعتوں میں جو ہے وہ ڈسپلن قائم کرنا، نظام قائم کرنا۔ بزرگوں اور خادموں کی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ کس طرح کے جو ہے کلیسیا میں بزرگ ہونے چاہیے، کہ ایک ہی جو ہے وہ بیوی کا شوہر ہو اور پرہیزگار ہو، ایماندار ہو، راست باز ہو، اور خدا کا ڈر اور خوف جو ہے وہ رکھنے والا ہو، جن کو جو ہے وہ خدا کے جو وہ حضوری میں ٹھہر سکتے ہیں، خدمات گزارنے کے لیے جو ایک کلیسیائی خدمت ہوتی ہے اس میں وہ شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس خط میں جو بشارت دی گئی ہے، تو دوسرا جو اس کا خط ہے وہ دوسرا تھموتھیس، یہ بھی تحریر جو ہے پولس ہی کی تحریر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پولس جو ہے ثابت قدمی کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی ہے، تھموتھیس کو پورا اختیار دیا گیا، جو ایک پوری اس کو اتھارٹی تھی، وہ خدا کے
نام کے وسیلے سے، پاک فضل کے وسیلے سے خلوص نے جو ہے اس کو پورا اختیار کس بات کا دیا تھا کہ جو تعلیم جو حقیقی تعلیم ہے خداوند یسوع مسیح کی، وہ جو ہے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو ایسے ہی اس خدا کے بندہ نے جو ہے نا، وہ ہم دیکھتے ہیں تھموتھیوس نے جو ہے وہ خدا کی تعلیم جو ہے بڑے اختیار کے ساتھ، خدا کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ، خدا کے رسول کے اختیار سے کے دیے ہوئے سے اس نے جو ہے وہ تھموتھیوس جو ہے وہ منادی کرتا تھا۔ تو آج کا جو ہم لیسن ہے وہ یہیں پر ختم کریں گے، پھر ہم اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا وہ ساتواں لیسن ہوگا۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ ہم نے چھٹا لیسن ختم کیا، اور آنے والے دنوں میں ہم 7ویں لیسن پر غور کریں گے، اور ایسے ہی ہم جو ہے نا جو ہے آگے بڑھتے ہوئے اس انجیل مقدس کی نامہ کی اسٹڈی کو مکمل کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ ریکارڈڈ ویڈیو کو دیکھیں گے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اور ہمارے یہ اس منسٹری کے UFIC منسٹری کے لیے بھی اپنی جو ہے ریگولر دعا کرتے ہیں، اس میں یاد رکھیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔